جو ہمیں اکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈالر ٹرمز سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا 20 ارب ڈالر کا. اینڈ میں روپیہ پہلے گرا اور پھر سٹیبلائز کر گیا جو ہم نے قدم اٹھائے. لیکن جو اس کا امپیکٹ پڑا جب ساری امپورٹس مہنگی ہو گئی, جب آپ کا روپیہ کمزور ہوا اور جب تیل کی قیمت مہنگی ہو گئی, اس کا امپیکٹ بجلی سب پہ پڑ گیا. تو وہ ملک میں لوگوں میں غربت میں اضافہ ہونا تھا, وہ مشکل وقت آنا تھا جب یہ ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی. لیکن یہ ہملٹیز 2013 میں 16 ٹریلین 16,000 ارب روپے کا قرضہ تھا. جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائبلٹی 30,000 ارب پہ پہنچ گئی. پہلا سال جو ہم نے جتنی بھی ٹیکس کلیکشن کی وہ پہلا سال ویسی مشکل تھا, آدھا اس کا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں. ان کے 20 ارب ڈالر کے ریزروز تھے وہ کریش کر کے 10 ارب ڈالر پہ آگے جب ہمیں گورنمنٹ ملی. تو کہ حال یہ تھا شروع میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, جو ہماری جو لائبلٹیز تھیں, جو ایکسٹرنل لائبلٹیز تھیں, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اسپیکر صاحب دنیا میں گئے, اپنے دوستوں کے پاس گئے, پیسے مانگنے گئے کہ جناب اپنے ہسپتالوں کے لیے, یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں, مجھے کوئی شرم نہیں آتی, سیلاب کے لیے, زلزلے کے لیے, تو اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, شوکت خانم کے لیے. لیکن اسپیکر صاحب جو مجھے شرم آئی جب ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگے. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے. جب میں فکر کرتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ باقی بھی سارے مجھے دیکھتے ہیں. میں نے اگر اپنا یہ جو سٹاف تھا میرا پرائم منسٹر ہاؤس کا 534 کام کرنے والے تھے, وہ آدھے کر دیے, پیسہ ہم نے کم کر دیے, اور اسپیکر صاحب بھی اور بھی کم ہو سکتے ہیں. لیکن وہ سٹاف آج کل کے زمانے میں ان کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم اور بھی کم کر سکتے ہیں. ہر جگہ جب کہ کہیں بھی دنیا میں جب ایک آسٹریلٹی ایک ملک مشکل میں آتا ہے تو ایک پھر حکمرانوں اپنی اگزامپل سے لیڈ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ خود پیسے اور لوگوں کا کہ وہ پیسے نہ خرچ کریں. آگے آ جائیں جی, اسٹیٹ بینک کی بورنگ جو ہمیں ملا 6 ٹریلین روپیہ خرچ کیا, 6,000 ارب روپیہ سپریم کورٹ سے یہ جو ہم نے ختم کر دیا, ہم نے کوئی بورنگ نہیں کی. پھر جی جو 70% جو قرضے تھے 70% وہ شارٹ ٹرم تھے, ہم نے آ کے الٹا کر دیا. ہمارے آج 76% قرضے لانگ ٹرم ہو گئے. ہم نے وہ چینج کر دیا ڈیٹ کا, کیونکہ شارٹ ٹرم زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. میں صرف یہ یاد کرا رہا ہوں کہ یہ سچویشن تھا کیا. سرکولر ڈیٹ انہوں نے 2013 میں ساری سرکولر ڈیٹ پر 480 یا جتنی بھی تھی انہوں نے واپس کر دی. اس کے بعد جب ہمیں ملی گورنمنٹ 1.2 ٹریلین روپیز کی سرکولر ڈیٹ پہنچ گئی, 1200 ارب. کانٹریکٹ اب ہم پھنس کیسے گئے. سارے کانٹریکٹ پہلے کے سائن ہوئے ہیں. ہمارے دور میں تو مجھے کریکٹ کر دے اگر عمر یوں پہ بیٹھا ہے کہ ہمارے دور میں تو ایک ونڈ پاور کے کانٹریکٹ ہیں جو کہ 4 یا 5 سینٹ پہ ہوئے ہیں, باقی تو سارے پرانے کانٹریکٹس ہیں. تو ایک تو ادھر پھنس گئے. بجلی مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہے, بیچ رہے ہیں سستے, بیچ میں سرکولر ڈیٹ آ گئی. اس کے بعد گیس 15 سال کا کانٹریکٹ ہم نے LNG کا کر لیا, وہ ہم نے تو نہیں کیا. اب وہ گیس اسے آدھی قیمت کی بک رہی ہے, اس سے بھی کم, لیکن اب 15 سال ہم نے تو نہیں کیا. تو یہ لائبلٹیز کے ساتھ میں یہ صرف پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اس بوجھ کے ساتھ پاکستان ملا تھا. جو مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو سارا کچھ کیا, یہ جواب ہمارے سے مانگے جا رہے, جواب تو ان کو دینے چاہیے جو اس اسٹیٹ پہ پاکستان چھوڑ کے گئے. اب
ہم نے کیا کیا؟ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو میں پھر سے سب کو کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جب دنیا آپ کو طرف دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کیا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ ڈیفیسٹ پہ. 20 ارب ڈالر سے آج 3 ارب ڈالر پہ ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے. پرائمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس، نقصان میں فائدے میں ہے. پرائمری مائنس قرضے، یعنی جو آپ نے قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہے، جو کہ قرضے پچھلوں نے لیے ہوئے تھے. اس باری ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ سرپلس پہ تو نہیں آیا لیکن لیول ہو گیا ہے. ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ ختم ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے کہ ہم نے ساری اپنی آسٹیرٹی کیمپین کی، ہم نے اپنے خرچے کم کیے. میں اپنی ہماری گورنمنٹ کے، ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے کم کیے. ہم نے پاکستان آرمی کو کہا، پہلی دفعہ پاکستان کی فوج یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ریئل ٹرمز اپنے خرچے کم کیے جبکہ ہندوستان اپنے خرچے بڑھا رہا ہے. اس لیے کہ سارے ملک نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کے بعد جی جو چیز مجھے خاص خوشی ہے جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم نے جو غریبوں کے لیے، جو عام لوگوں کے لیے، جو ہمارا احساس پروگرام جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے، عام لوگوں کو غربت سے نکالنے کا، پاورٹی ایلیویشن کا، اس کو اس پورے وقت میں جبکہ کووڈ کے جو آخری یہ جو کوارٹر تھا ہماری کریش کر گئی، جتنا ساری دنیا میں ریونیوز کریش کے جب ہمارے کر گئے تو اس کے ہم نے 208 ارب بلکہ کم نہیں کیا. احساس پروگرام کا ہم نے اس کی زیادہ بڑھا دیا. ٹیکس پہ آ جائیں جی. پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا 17% پہ. کووڈ سے پہلے جب یہ کرونا وائرس کی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تو ہمارا 17% ہمارا ٹیکس کی گروتھ تھی. ہمارا نان ٹیکس ریونیو 33% بڑھا. ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 1 ارب ڈالر سے گئی 2.1 ارب ڈالر پہ ڈبل ہوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہماری ریمیٹنسز میں 3% اضافہ ہوا. ہماری ایکسپورٹس مارچ کے اندر جب یہ کووڈ سے پہلے جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ پچھلے 10 سال میں سب سے تیزی سے آن اے منتھ بیسس ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. اور ہماری جو ریٹنگ تھی، جو کہ دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ریٹ کرتی ہیں ملک کو، ہماری B3 پازیٹیو چلی گئی، یعنی کہ دنیا ریکگنائز کرنا شروع ہوگی کہ اکانومی ہماری امپروو کر گئی ہے. اور اب تک ہم 5,000 ارب روپے قرضے واپس کر چکے، جو قرضے پچھلی اب جی میں آپ کو وے فارورڈ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج کل حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، سب جانتے ہیں ان کی ساری دنیا کو پرابلم ہے، ہم اکیلے کو نہیں ہیں. تو یہ جو اب حالات ہیں اس کے اندر اب ہم کیا پروپوز کر رہے ہیں؟ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی پوری طرح امپیکٹ ساری دنیا کے اندر فیل ہو رہا ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا وہ سروس انڈسٹری پہ پڑا ہے. ہوٹلز پہ، ریسٹورنٹس پہ، ٹورزم پہ. ہمارے علاقے ہیں کئی، اور مجھے خاص طور پہ افسوس ہوتا ہے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں صرف وہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ناردرن ایریاز ہیں ہمارے، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں یہ 4-5 گرمیوں کے مہینے میں جو وہ آمدنی اکٹھی کرتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بری طرح یہ بہت بڑا ایک علاقہ متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ. ہماری کوشش تو ہے کہ ہم کسی طرح SOPs کے ساتھ تھوڑی ٹورزم کھولیں، لیکن یہ ہر وقت پریشر پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف ہمیں فکر ہے کہ وہ کرتے ہیں تو کورونا اوپر نہ چلی جائے، دوسری طرف لوگوں کی جانیں بچائیں، لوگ بھوکے نہ مر جائیں. تو یہ سب سے تو ابھی ہم کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا اتنا کتنا فال آؤٹ آئے گا. تو ہم اس کے لیے ویسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح ہم تیار بیٹھے ہیں. ہم نے اسپیشل ریزرو کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم پیسے یہاں استعمال کریں. تو نمبر 1 ہم نے جو سب سے پہلے اپنا
जो इकोनॉमी का शोबा खोला वो था कंस्ट्रक्शन। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इतना ज्यादा इंसेंटिवाइज नहीं किया जो आज किया गया। 30 अरब रुपया तो हमने सिर्फ रखा हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा करने के लिए उनको, ताकि सस्ते कर्जे मिल जाएं, ताकि वो हमारे जो एक ड्रीम है कि हम इस मुल्क में अफोर्डेबल हाउसेस यानी उन लोगों के लिए घर बनाए जो बेचारे घर अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए 30 अरब रुपया रखा हुआ है ताकि उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर मिले इंटरेस्ट, ताकि वो अगर जो आसान किस्तों में वापस कर सके, वो लोग जो कभी खरीद नहीं सकते घर उनको मौका मिल जाए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है सबसे ज्यादा कभी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस तरह के इंसेंटिव दिए गए। ये हमारा नंबर 1 है। दूसरा एग्रीकल्चर, अब तक 50 अरब रुपए हमने रखा है, हमने इनकी खादों की कीमतें भी हमने सब्सिडाइज की हैं, पानी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इस गवर्नमेंट ने फैसला किया है, अभी फखर अबाम ने आपसे पता नहीं कितनी इसके ऊपर तफसील में बात की है, हमारी अब सारी कॉन्सेंट्रेशन ये है कि कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर को हम आज प्रायोरिटाइज करें और इसके ऊपर पूरा जोर लगाएं। सीड डेवलपमेंट के अंदर क्योंकि हम पीछे रह गए बहुत, और इस पे हम चाइना की पूरी मदद दे रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चाइना से मुसलसल हमारी कोशिश है कि उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाई जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। हमने जो अपना PSDP है, इस मुश्किल हालात में भी हमने अपना PSDP को कम नहीं किया, और हमने अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर कट्स डाले हैं, लेकिन PSDP इसलिए नहीं हमने कम किया क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे इकोनॉमी हमारी चलनी शुरू और लोगों को रोजगार मिले। हमारा जो तीसरा इंडस्ट्री के अंदर जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, हम इसी क्राइसिस के अंदर जो अब तक फंसे हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट में फंसे रहेंगे। तो हम इंडस्ट्री के लिए हजारों रॉ मटेरियल हैं जो कि आपको बता देंगे कि जिनके ऊपर से हमने बिल्कुल ड्यूटी उठा ली ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, ताकि हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, एक्सपोर्ट स्टैग्नेट की हुई थी, और एक्सपोर्ट्स के बगैर लेकिन ये बड़ी अच्छी बात करते हैं कि जी ग्रोथ रेट आपकी नीचे आ गई, क्या आप एक 5% पे ग्रोथ रेट, अगर आपकी ग्रोथ रेट 5% पे है और आपका रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपकी इंपोर्ट 60 अरब की और एक्सपोर्ट्स 20 अरब की हैं, तो वो मुल्क वो सस्टेनेबल ही नहीं है, वो तो जाना उसने क्राइसिस पे है। जो भी दुनिया आगे निकली है वो तो सिर्फ निकली है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर। आज चाइना की स्ट्रेंथ के एक्सपोर्ट्स हैं, साउथ कोरिया, जो भी टाइगर आगे बना था एशियन टाइगर, उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जब तक कि आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे अपनी इंडस्ट्री को तो वो कम्पीट नहीं कर सकती। तो हम उनके रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी हमने ये जो किया, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और फिर चौथी चीज, मैं ये जो अपना एहसास प्रोग्राम है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि स्पीकर साहब कभी भी कोई मुल्क आगे आज तक दुनिया में ऊपर गया ही नहीं जिधर एक छोटा सा तबका अमीर होता जाए और अवाम उधर की उधर रहे, गरीब रहे। ये जो हमारा मुल्क में अमीर और गरीब के अंदर फर्क पड़ता जा रहा है, ये सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट है इस मुल्क के आगे बढ़ने से, ये हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से। तो ये जो हमारा एहसास प्रोग्राम है ये मल्टी फैसेटेड है। एक तो कैश हैंड आउट्स, ये जो हमने बड़े मुश्किल वक्त पे जो बचाया है लोगों को, ये जो कैश दिया है 144 अरब रुपया, ये जो ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर इतना ज्यादा पैसा, इतने ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख खानदान को इतने थोड़े टाइम पे इतना ज्यादा पैसा और शफाफियत से, कोई आज नहीं कह सकता कि किसी ने पॉलिटिकल बेसिस पे ये पैसे बांटे। और ये इंशाल्लाह 100, और ये हम इसको आगे भी एक्सपेंड कर रहे हैं, और इसको 1 करोड़ 60 लाख खानदानों तक हम ये लेके जा रहे हैं।